نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب حضرات مل کر محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واجب سات عظیم، سامعین محترم، حاضرین مکرم، نوجوان مسلمین علیہ الصلوۃ والسلام، محبان اہل بیت رضوان اور حقیقت مندان اولیاء کرام، آپ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کے سلسلہ میں ہمارا یہ ماہانہ درس قرآن ہوا کرتا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہم اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پر موجود ہیں۔ ہمیں آپ کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی ترغیب عطا فرمائے۔ آج کا جو درس قرآن ہے، اس کا اگر آپ عنوان جاننا چاہیں تو اس کا عنوان ہے قرآن، صاحب قرآن اور حفظ قرآن۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، یعنی قرآن کو یاد کرنا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی لائق کتاب ہے، اور ایسی کتاب کے جس کے صفحے اول پر ہی سورہ بقرہ کا جب یہ آغاز ہوتا ہے تو پہلی لائن میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی شک کی جگہ نہیں، یہ ترجمہ کا حلقہ ہے۔ اب وجہ فرمائے کہ انشاءاللہ آپ کو ترجمہ جب میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کروں گا تو آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا آپ کو۔ لا ریب فیہ اس کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے دیا۔ کسی نے ترجمہ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، کسی نے ترجمہ کیا اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن آپ نے ترجمہ کیا یہ شک کی جگہ نہیں، تو جو ہے آپ کی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے؟ تو فرق یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جو اس میں شک کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کفار مکہ بھی اعتراضات کرتے ہوئے اور آج تک مستشرقین اعتراضات کرتے آ رہے ہیں کہ قرآن میں تو یہ ایسے ہے، تو حالانکہ ایسے ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ ہے۔
تو انہیں شک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں یہ شک کی جگہ نہیں۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اپنی دماغی کمزوری کی وجہ سے کر رہا ہے، وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے شک کر رہا ہے، وہ اپنی بے علمی کی وجہ سے شک کر رہا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ شک کی جگہ نہیں، لا ہے وہی۔ تو یہ قرآن مجید قرآن حمید جو ہے، اب یہ قرآن ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرآن مجید نے خود اس کی وجہ بیان فرما دی۔ بہت ساری آیات ہیں اس زمانے میں، لیکن یہاں پر جو آیت اس وقت میرے سامنے ہے سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 9 ہے۔ فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ فرمایا بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ یعنی دنیا میں بہت ساری راہیں ہیں نا، کوئی یہودیت کی طرف جا رہی ہے، کوئی عیسائیت کی طرف جا رہی ہے، کوئی نصرانیت کی طرف جا رہی ہے، کوئی راہ جو ہے وہ کسی اور بدھ مت کی طرف جا رہی ہے، کسی اور مذہب کی طرف جا رہی ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ وہ ساری راہیں جو ہیں وہ غلط ہیں، سب سے بہترین راہ اور سب سے سیدھی راہ اگر تمہیں ملے گی تو وہ قرآن سے ملے گی۔ فرمایا کہ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن یہدی وہ راہ دکھاتا ہے، للتی ہی اقوم جو سب سے سیدھی ہے، اس سے زیادہ سیدھی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ باقی جو بھی راہیں ہیں نا وہ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں تو صحیح لگیں، لیکن مرنے کے بعد وہ راہ آپ کو جہنم میں پہنچا دے گی، وہ راہ جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گی۔ کوئی راہ کہیں تک آپ کو سیدھی لگے گی، کوئی کچھ آگے جا کر تیزی ہو جائے گی، کچھ آگے جا کر آپ کو کوئی غلط راستے پہ لے جائے گی، لیکن فقط قرآن ہے جو آپ کو ہمیشہ سیدھی راہ پر رکھے گا۔ تو اس لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کرتا کیا ہے؟ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو۔ ایمان والوں کو عذاب کی بات نہیں سناتا، ایمان والوں کو خوشی کی بات سناتا ہے، راہ دکھاتا ہے کہ یہ راہ ہے، اس راہ پہ تم نے چلنا ہے، اس راہ پہ چلتے جاؤ گے تو تم راہ ہدایت پہ رہو گے، تم صراط مستقیم پہ رہو گے، تم صراط انبیاء پہ رہو گے، تم صراط صحابہ پہ رہو گے، تم صراط اہل بیت پہ رہو گے، تم صراط اولیاء پہ رہو گے۔ اور جب تم اس راہ پر چلتے جاؤ گے تو ایسے لوگوں کو قرآن خوشخبری سناتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو۔ کون سے ایمان والے؟ ابھی اللہ نے وضاحت فرما دی، فرمایا یعملون الصالحات، فرمایا ایمان والے، سچے ایمان والے، پکے ایمان والے وہی ہیں جو اچھے کام کریں، وہ غلط کام نہیں کرتے، وہ ڈنڈی نہیں مارتے، وہ کم نہیں تولتے، وہ ترازو کو ایسے بہت سارے دوست حضرات ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، سبزی یا فروٹ یا دال یا چینی یا جو بھی، تو کچھ حضرات ایسے ہیں کہ وہ اس کو رکنے نہیں دیتے، بس ادھر سے کچھ چیز ڈالی، ادھر سے ڈالی، یوں اٹھا کے تو کاٹنے والے کر دیا۔ اور کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے نیچے کچھ نہ کچھ لگایا ہوتا ہے وزن بڑھانے کے لیے۔ تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کرتا ہے، اور جو صحیح کام کرتا ہے اسے قرآن خوشخبری سناتا ہے۔ اور پھر فرمایا ان لہم اجرا کریما، فرمایا کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے، بڑا۔ اچھا جسے رب بڑا کہے پھر وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اب یہ نا کسی چیز کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی ہے، وہ ہماری سوچ کے مطابق بڑی ہوتی ہے نا، ہماری عقل کے مطابق بڑی ہوتی ہے۔ تو جتنی ہماری عقل ہے ہم اتنا ہی سوچ سکتے ہیں نا، لیکن جس چیز کو رب بڑا کہہ رہا ہے جو خود اکبر ہے، جس چیز کو وہ کبیر کہے تو وہ کتنی بڑی ہوگی، اس وقت کتنا بڑا ہوگا، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کا اندازہ کیا، اس کی کوانٹٹی کیا ہوگی۔
مکمل ہے اور اس میں ایک آیت مبارکہ ہے جو اس میں متعدد دفعہ آئی ہے۔ اس وقت میں نے یا میرے بھتیجے نے جو تھوڑا سا غور کیا، پہلے تو مجھے بھی یاد نہیں آیا کہ میں ذرا تسلی سے دیکھ لیتا، لیکن ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے جو تھوڑا سا غور کیا تو یہ آیت 4 مرتبہ مجھے سمجھ میں نظر آئی ہے۔ ممکن ہے کوئی فکر آگے پیچھے بھی ہو جائے، لیکن 4 مرتبہ یہ آیت مجھے نظر آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کام کو حق ہے، پھر کیا دیجیے؟ میں اپنا کام کرنے میں کنجوسی نہیں کرتا، تو آپ بھی نہ کھول کے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے۔ ہم نے آسان کیا قرآن، مجھے بولیے نا، یاد کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن بڑا مشکل ہے، یاد نہیں ہوتا، لیکن قرآن خود کہتا ہے اور رب کہتا ہے کہ قرآن مشکل نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے۔ آخر رب نے کیا کہا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا جو اس طرح اپنی توجہ کرے؟ ہے کوئی جو قرآن کو یاد کرنا چاہے؟ اللہ اکبر، رب نے قرآن کو آسان کر دیا یاد کرنے کے لیے۔ اور یہ ایسی کلام ہے، ایسا کلام ہے، ایسی کتاب ہے کہ جب آپ قرآن کو یاد کریں اور یاد کرنا چاہیں تو محنت آپ جب کریں گے تو خود بخود آپ کا ذہن اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پہلے چند دنوں میں آپ کو لگے گا کہ مشکل ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو آسان لگتا ہے اور پڑھتے پڑھتے آپ کا سبق بہت بڑھ جاتا ہے۔ میرے سامنے اور دائیں بائیں اس وقت 3 حفاظ کلام ہیں۔ ادھر حافظ محمد حفیظ صاحب ہیں جو آپ کی مسجد کے امام و خطیب ہیں، میرے سامنے حافظ میاں محمد صاحب ہیں، ادھر حافظ غلام یحییٰ صاحب ہیں۔ تو یہ حضرات جانتے ہیں اور بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پہلے جب بچہ یاد کرنا شروع کرتا ہے نا، اسے 1 لائن سمجھ لیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، پھر اس کی 2 لائنیں ہو جاتی ہیں، پھر آسا 3 4، پھر 1 صفحہ ہو جاتا ہے، پھر 2 صفحے، پھر ایسے بچے بھی ہیں جو ایک دن میں 60 لائنیں بھی یاد کرتے ہیں۔ تو جب قرآن کی جانب پڑھیں تو قرآن اپنی توجہ عطا فرماتا ہے، رب آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اچھا، اب قرآن ایسا ہے کہ جس کو یاد کرنے کی تمنا اور یاد کرنے کی آرزو، یہ تو ہر بندہ ہی لگتا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جبریل امین شروع میں جب قرآن مجید لے کر تشریف لاتے تھے، اچھا اب یہ بھی دیکھیے نا کہ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ قرآن بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ قرآن بھیجنے والا رب العالمین، قرآن لے کے آنے والا جبریل امین، اور جن پر قرآن آ رہا ہے وہ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج الصالحین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین۔ اللہ اکبر، قرآن بھیج رہا ہے رب العالمین۔
جو لا رہا ہے وہ جبریل امین، جن پر آ رہا ہے وہ سید المرسلین۔ اللہ اکبر۔ جب قرآن لے کر آتے ہیں نا آقا کی بارگاہ میں شروع میں، تو جبریل علیہ السلام جب آیات تلاوت کرتے نا، آیات پڑھتے، تو آقا علیہ السلام اس خیال سے کہ جبریل تو پڑھ کے چلے جائیں گے، تو بعد میں مجھے بھی تو آگے امت تک پہنچانا ہے، تو یہ نہ ہو بعد میں میرے ذہن میں نہ رہے، تو آقا علیہ السلام تیز سے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے، سن بھی رہے ہوتے اور ساتھ ساتھ تیز پڑھ بھی رہے ہوتے تھے، لیکن میرے رب کو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ فرمایا محبوب یہ آپ کے لیے مشقت ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ سنیں بھی اور پڑھیں بھی، دونوں کام کرنے آپ کے لیے یہ مشقت ہے، اور محبوب مجھے آپ کی مشقت گوارا نہیں ہے۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اب دیکھو نا رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ رب کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے، بلا تشبیہ و مثال۔ استاد یہ چاہتا ہے کہ میرے شاگرد کو زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، باپ یہ چاہتا ہے میرے بیٹے کو زیادہ مشقت نہ اٹھانی پڑے، اور وہ رب وہ بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کو مشقت نہیں دینا چاہتا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآن، فإذا قرأناه فاتبع قرآن، ثم إن علينا بيانا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به، تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ آج اولیاء اللہ کی بات میں نہیں کرتا، ان کا مرتبہ ان کا مقام اور ہے، لیکن عام جو ہم جیسے لوگ ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جو قرآن یاد کرنا چاہتا ہو، اپنی زبان کو حرکت بھی نہ دے، زبان کو حرکت بھی نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بچے یاد کرتے ہیں، جو بعض یاد کرتے ہیں، ان سے پوچھیں، ایک آیت کو کئی مرتبہ پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے یاد ہوتا ہے، لیکن رب نے فرمایا محبوب یہ تو امت ہے نا جو ایسے یاد کرے گی، محبوب تم تو میرے محبوب ہونا، تم بھی ایسے یاد کرو، تو پھر فرق کیا ہوا؟ محبوب تم نے زبان کو حرکت نہیں دینی، اچھا یا اللہ پھر یاد ہوگا کیسے؟ فرمایا ان علینا جمعہ، فرمایا اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ آپ کی نہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، فرمایا فقط جمع نہیں کریں گے آپ کے سینے میں، آپ کی زبان سے پڑھوائیں گے بھی ہم۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، اللہ یہ فرما رہا ہے محبوب سینہ آپ کا ہوگا، جمع ہم کریں گے، زبان آپ کی ہوگی، ہم پڑھوائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نماز تراویح میں جب حفاظ کرام مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ پڑھتے ہیں تو خود سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسی لیے رک بھی جاتے ہیں، اٹک بھی جاتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، سجدہ صاحب بھی کرنا پڑ جاتا ہے، رکعتیں دوبارہ بھی پڑھنی پڑ جاتی ہیں، کیونکہ اپنی ذمہ داری پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، جب ہمارے آقا کی باری آئی، تو رب نے فرمایا محبوب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محبوب آپ کے سینے میں جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، اور آپ کی زبان سے پڑھوانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کیا ایمان افروز ترجمہ ہے اعلیٰ حضرت کا، اور رب کا کلام کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، وجد آئے گا آپ کو، آپ توجہ فرمائیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، تو جب ہم پڑھ چکے، فَاتَّبِعْ الْقُرْآنَ، اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر، رب کہتا ہے جب ہم پڑھ چکے ہیں، حالانکہ اللہ پڑھنے سے پاک ہے، اللہ پڑھنے سے پاک ہے، یہ زبان سے پڑھنا یہ انسان کا کام ہے، اللہ زبان سے پاک، اللہ اذان سے پاک، لیکن یہاں ہم پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب؟ فرمایا محبوب آپ کے سینے میں جمع بھی ہم کر دیں گے، آپ کی زبان سے ہم پڑھوا دیں گے، اور جب پڑھ لیا جائے گا تو محبوب اس کے بعد بھی کیا ہے، پھر جو پڑھا جائے گا آپ اس کی اتباع کریں، آپ خود اس پر عمل کریں، اپنے امتیوں کو اس پر عمل کے لیے ابھاریں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم ان علینا بیانا، آدھا وقت ترجمہ بھی ہے نا، کیا بات ہے، یقین کریں وجد آ جاتا ہے۔ آدھا رب ترجمہ پڑھ کے کیا فرماتے ہیں آدھا رب؟ رب کا فرمان فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے، اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں نا، جو بندہ بھی عالم بنتا ہے، میں آپ کے سامنے جو ٹوٹا پھوٹا جو مجھے حاصل ہے اللہ نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے اساتذہ سے سیکھا ہے، میں نے والدین سے سیکھا ہے، میں نے کتابوں سے پڑھا ہے، میں نے تفسیروں سے پڑھا ہے، میں نے اپنی رب کی دی ہوئی توفیق سے، اپنی محنت سے جو کچھ یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ لیکن رب فرماتا ہے محبوب آپ کا معاملہ یہ نہیں ہے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہوگا دنیا، آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا محبوب یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے۔ فرمایا قرآن کی ہر باریکی، قرآن کا ہر علم، چاہے وہ پہلوں کا ہے، چاہے وہ بعد والوں کا ہے، چاہے وہ سامنے والوں کا ہے، چاہے وہ غیب والوں کا ہے، محبوب اس کی ہر باریکی آپ کو سکھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا تھا آج کا عنوان قرآن، صاحب قرآن اور حفظ قرآن۔ قرآن، صاحب قرآن یعنی آقا کریم علیہ السلام، اور حفظ قرآن یعنی قرآن کا یاد کرنا۔ تو ہم یاد کرتے ہیں رٹے مار مار کے، ہم یاد کرتے ہیں راتوں کو جاگ جاگ کے، ہم یاد کرتے ہیں اس کو بار بار پڑھ کے، لیکن اللہ کے محبوب کو اللہ نے اس مشقت میں نہیں پڑھنے دیا۔ فرمایا محبوب یاد بھی ہم کروائیں گے، پڑھوائیں گے بھی ہم، اور اس کے سارے علوم آپ پر ظاہر بھی ہم فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے آقا کریم علیہ السلام کی۔ اب میں سمیٹ رہا ہوں بات کو، بالکل میں چاہتا ہوں کہ بس چلیں ایک چیز آپ کے سامنے اور پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید اور یعنی قرآن اور صاحب قرآن کا تعلق کیسا ہے؟ یہ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم آقا علیہ السلام کی محبت کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں، ہم انبیاء کی محبت کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت اور اولیاء کی عظمت کی اینک لگا کے پڑھتے ہیں۔ ہمیں یہی سکھایا گیا ہے، والدین نے بھی یہی سکھایا، اساتذہ نے بھی یہی سکھایا۔ اب یہ کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا نا تو کفار کبھی کبھی جوش میں آ کر وہ کہہ دیتے تھے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں، ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اچھا تم بنا سکتے ہو؟ پہلے رب نے کہا پھر لے آؤ ایسے ایسا کلام۔ عرصہ گزر گیا، کچھ نہ ہو سکا، رب نے فرمایا چلو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ عرصہ گزر گیا، کچھ نہ ہو سکا، پھر رب نے آخر میں اور سہولت دے دی،
اور ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کر سکے، 10 خطبوں کا چیلنج دیا نہیں کر سکے۔ اب آخر میں آپ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر اتارا، خاص بندے پر اتارا، تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ۔ چلو 10 نہیں لا سکتے، ایک تو لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا تم اکیلے بھی نہیں، تمہیں اجازت ہے سارے مل جاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو اکٹھا کر لو، اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن قرآن نے اگلی بات پہلے ہی فرما دی، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ نہیں کر سکو گے، اللہ اکبر، نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ حضرات گرامی، اس آیت مقدسہ میں چیلنج کیا گیا کفار کو کہ تم ایک صورت لے آؤ، اور کیا فرمایا؟ کون سا کلام؟ نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی بھی مثل نہیں ہے، مصطفیٰ کی بھی مثل نہیں ہے۔ نہ قرآن کی کوئی مثل آ سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی کوئی مثل ہو سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، نہ قرآن کا کوئی جواب لا سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کی کوئی مثال آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ لوگ ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر دے، اللہ نے ایک ہی پیدا کرنا تھا، ایک ہی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آپ سوچ رہے ہوں گے خوشخبری ابھی تک نہیں سنائی گئی۔ آج کا یہ پورا درس میں نے قرآن اور عظمت قرآن، صاحب قرآن، حفظ قرآن پہ دیا ہے، قرآن یاد کرنے پہ دیا ہے، اس لیے کہ آپ کی اس مسجد میں ایک بچہ مستقل نمازی آپ کی اس مسجد کا عرصہ دراز سے آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس بچے نے آپ کے امام صاحب سے الحمدللہ کل پورا قرآن مکمل یاد کر لیا ہے۔ آپ کا عزیز ہے، آپ کا پیارا ہے۔ رمضان شریف میں جب قاری صاحب عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے تو اس بچے نے آپ کو درس قرآن بھی دیا ہے، یقیناً آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ محمد علی صاحب میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا ہے، بہت بڑی خوش نصیبی اس کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور بالخصوص جو استاد گرامی ہیں جنہوں نے اس بچے کے ساتھ انتہائی شفقت والا معاملہ رکھا۔ بالکل مختصر دورانیہ، یعنی مغرب سے عشاء یا عصر سے مغرب، اس دوران یہ بچہ ان کے پاس آتا رہا، یاد کرتا رہا، اور آج الحمدللہ مکمل حافظ قرآن ہے۔
وقت اس کے 3 استاد گرامی یہاں پر موجود ہیں۔ شروع کیا حضرت محمد حفیظ صاحب سے اور یاد سارا انہوں نے کروایا، اور بعد میں پھر ہمارے بزرگ ہماری اپنی فیملی کے حافظ غلام یحییٰ صاحب، یہ بھی ماشاءاللہ شرکت فرماتے رہے، انہیں بھی یہ وقتاً فوقتاً سناتا رہا جتنا یاد کر چکا تھا۔ اور اس کے بعد پھر ابھی میرے سامنے میرے دوست ہیں حافظ قاری میاں محمد صاحب، تو آج کل یہ حافظ قاری میاں محمد صاحب کو یہ سنا رہا ہے، تو میں تینوں حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت اور برکتیں عطا فرمائے اور بے مثال برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کی شفقتیں ہمیشہ اس بچے کو حاصل رہیں، اور آپ جو نمازی حضرات ہیں آپ حضرات کو بھی خوشخبری اس لیے دے رہا ہوں کہ یقیناً آپ بھی بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں اس بچے کے ساتھ، اور آپ کی مسجد کا ایک لحاظ سے اعزاز ہے کہ اس مسجد سے اس بچے نے یاد کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہمیں پیار عطا فرمائے۔ قرآن یاد کرنا، یہ بات میں بالکل محمد علی صاحب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن یاد کرنا آسان ہے، رب خود کہہ رہا ہے، لیکن قرآن کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ قرآن کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ اس گجرخان میں کئی مثالیں میرے سامنے ہیں کہ یاد کیا تو تھا لیکن یاد ہے نہیں، بہت ساری مثالیں، یاد کیا تو تھا لیکن یاد ہے نہیں۔ تو بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی سعادت عطا فرمائی ہے، بلا نعرہ قرآن پڑھنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ نہیں لے رہا، آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں لیکن ہر روز پڑھنا ہے، اور جو پڑھنا ہے وہ زبانی بھی پڑھنا ہے۔ فقط یہ نہیں کہ دیکھ کے اس بارہ پڑھ لیا تو چلو لیا ٹھیک ہے، نہیں، زبانی بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے برکتیں عطا فرمائے، تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمین، جو کچھ محفل ہوئی ہے تیرے پاک کلام کے لیے تیرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنیاد بناتی ہے۔ عقیدت پڑھا کہ ہے یا اللہ ترجمہ قرآن پاک اپنے نور و کرم سے اسے قبول فرما۔ یا اللہ پاک اس بچے نے جو قرآن پاک کے پاس کیا ہے یا اللہ اس کو بھی قبول فرما۔ جتنی میں یہ محفل ہوئی ہے اس کا ثواب جو حاضرین فتح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کی ثواب اور آپ کے توسل سے جميع انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ معاف کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علیہ پاک صحابہ کی بارگاہ ہمیں اس لیے حسن کریم اللہ پاک راشدين أشرف المرسلين صحابة حضور أسرى على محيط الشيخ عبد القادر الجيلاني وعلى سبحانه وتعالى آپ کے توسل سے سارے تمام سلاسل کے اکابر بزرگان دین صوفیاء اعظام کے سنت کرنے کے لیے میری دعوت آج ہم امید کے درشتی ہے میں رحمت اللہ علیہ کے ہمیشہ صاف تمام اولیاء امام بزرگان دین صوفیاء اعظام حاضرین محفل کے موجودان خصوص پر اس بچے کے دادا اور دادی کے روح کو سبق پہنچا
محمود الحسن صاحب کے والدین مرحومین کے ان کے موالدین قبروں کو اپنے نور سے نور کرنا کو ضروری عطا کرنا یا اللہ اس بچے کو مزید عمر کی توفیق عطا کرنا ہمیشہ پڑھتا رہے اور قرآن پاک سے سچی محبت عطا کرنا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا کرنا مولا کریم اپنے والدین کے لیے ایک ہی ہدایت رسا عظیم تحفہ بنا دے دنیا کی مولا کریم ذل اللهم ربنا ولا تحرمنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد عادلين میں کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما مولا کریم کوئی بیماری سے شفا عطا فرما جو کوئی مولا کریم پریشان ہے کسی بھی مولا کریم کی حاجت ہے سے اس کام کے صدقے سے اللهم ربنا اغفر لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم والعافية وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين